بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في مقام آخر، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ مخلوقات ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے پیدا کرنے میں صرف عقل و شعور کی بنیاد رکھی ہے، یا عقل و شعور کی بنیاد پہ انہیں پیدا کیا ہے۔ ان میں ضروریات، خواہشات، نقائص، کمزوریاں نہیں پیدا کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے فرشتے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کے اندر ضروریات نہیں، یہ سوتے نہیں، یہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی معصیت کی، نافرمانی کی بھی ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں۔ ایک مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، اور اس کے بالکل برخلاف ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے جو حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، اور ان کی جو تخلیق کا انداز ہے وہ ہے خالصتاً خواہشات کے اوپر، عقل و شعور ان میں نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں جانور جب چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں سوتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، نہ انہیں دنیا میں کوئی پوچھنے والا اور نہ ہی آخرت میں کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو ان دونوں مخلوقات کے درمیان ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس میں ان دونوں مخلوقات کے عناصر رکھے ہیں، وہ ہیں میں اور آپ، انسان اور جنات۔ ان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کو بھی شامل کیا ہے فرشتوں کی طرف سے، اور خواہشات اور ضروریات بھی انسان کے ساتھ لگا دی ہیں جانوروں والی، اور انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ اب یہ خواہشات اور شہوات کے پیچھے چلتا رہے گا یا عقل و دانش کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یہ دونوں خوبیاں اور یہ دونوں خامیاں بھی انسان میں رکھیں، اور اس کے بعد انبیاء و رسول کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، کتابیں بھی بھیجیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بھی بتلا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ راستہ بتلا دیا کہ یہ عقل و شعور کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور یہ خواہشات اور شہوات والا راستہ ہے، شیاطین اور اس کی اولاد کا راستہ ہے، یہ جانوروں والا اور درندوں والا راستہ ہے۔ دونوں راستے انسان کے سامنے رکھے، پھر انسان کو امتحان میں ڈالا ہے، آیا وہ عقل و شعور کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا حیوانیت کے طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ان ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و ارفع بھی بنایا، سب سے بہترین اور افضل بھی بنایا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔
تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت اور برتری اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک ہے، آپ ان کو کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انسانی ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں، فطرتی تقاضے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ ایک ہے کھانے اور پینے کا تقاضا، بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں۔ اور ایک ہے آرام اور سکون کا تقاضا، تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند آتی ہے۔ اور ایک ہے صنفی اور جنسی تقاضا، صنفی اور جنسی ضرورت۔ یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں ڈالی ہیں، اور یہ ڈالنے کے بعد انسان کو امتحان میں ڈالا ہے۔ ساری برائیاں ان 3 راستوں سے انسان میں داخل ہوتی ہیں اگر اس انسان انہیں کنٹرول نہ کرے تو۔ اگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کھائیں پیئیں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ آپ کی طبعی ضرورت ہے، فطرتی ضرورت ہے کہ آپ کھائیں پئیں، لیکن حد سے زیادہ نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقیمن صلبہ، اتنا کھانا کافی ہوتا ہے انسان کے لیے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے۔ ان کان لا محالہ فثلث لطعامی وثلث لشرابی وثلث لنفسی او کما قال علیہ السلام، اگر زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے تو پھر 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پیے، ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دے۔ یہ زیادہ آپ نے فرمایا ہے، لیکن اس سے زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیں، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ یہ اسراف ہے۔ اسراف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جائز کاموں میں کیا جائے، اور تبذیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ناجائز کاموں میں کیا جائے۔ تو کھانا پینا جائز ہے، حد سے زیادہ کھائیں گے تو اسراف ہوگا۔ ہمیں پابند کر دیا، اپنی فطرتی اور جسمانی ضرورت کی خاطر آپ کھائیں اور پئیں، لیکن اپنے جسم کے مطابق، اپنے ضرورت کے مطابق۔ اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے، کیونکہ آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، تو میں صرف اس طرف لانا چاہتا ہوں آپ احباب کو کہ ایک تو ضرورت ہماری یہ ہے، دوسری ضرورت ہے ہماری پورا دن کام کاج کرنے کے بعد انسانی جسمانی ضرورت، سونا، اور یہ بھی سنت ہے اور سونا بھی چاہیے، اور یہ بھی ایک حد تک سونا چاہیے، نہ تو بہت زیادہ سوئیں کہ ہماری آمد کا مقصد ختم ہو جائے، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسمانی ضروریات پوری نہ ہوں۔ اس صحابی کو علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ ان لجسدک علیک حق، کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، کہ جنہوں نے رات کو کم سونا شروع کیا، زیادہ وہ تلاوت کرتے اور عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ عبادت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو درست اور مسنون عبادت چاہیے، تو وہ زیادہ کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی ضرورت نیند پوری کرنی چاہیے، لیکن زیادہ نہیں، کم نہیں، جتنی آپ کی باڈی کی ڈیمانڈ ہے، جتنی جسمانی ضرورت ہے اتنی پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح انسانی صنفی ضرورت ہے، جنسی ضرورت ہے، بلوغت کے بعد انسان چاہتا ہے کہ اس کی صنفی اور جنسی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو۔ تو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پاک دامن اور عفت اور عصمت والا مذہب ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ بھی صحیح طریقے سے اختیار کرنے کا طریقہ بتلایا پورا۔ انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی منمانی کرے اس میدان کے اندر۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی کسی حوالے سے بھی کوئی عزت احترام نہیں ہوتی تھی، اسلام نے آ کے اس عورت کو عزت دی، احترام دیا، بیٹی سمجھا، بہن سمجھا، ماں سمجھا، خالہ سمجھا، اور اس کو درجہ دیا اور اس کا خیال رکھا۔ اور اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ آپ اپنی صنفی اور جنسی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہے۔ تو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے ہمیں مکمل تعلیمات دی ہیں اس سلسلے میں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات بابرکت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کی طرف اشارہ کرتے وقت ہمیں چند رہنما اصول دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ہماری اماں محترمہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کے ملاپ سے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد شادی بیاہ کا سلسلہ پیدا کیا تاکہ نسل انسانی کو بڑھایا جا سکے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا،
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. کس کس کے بنائے؟ مما تنبت الارض، یہ نباتات کے، زمین سے اگنے والی چیزوں کے بھی جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ومن انفسہم، اور انسانوں کے بھی جوڑے بنائے. یہ بھی جوڑے بنتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلتا ہے. ومما لا یعلمون، اور ہر اس چیز کے جوڑے بھی بنائے جس کو انسان نہیں جانتا. ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، ازواج ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے. یہ جو رشتہ ازدواج ہے، یہ اگر طریقہ کار اختیار کر کے کیا جائے تو بہت بابرکت بھی ہے، بہت زیادہ فروٹفل بھی ہے، بہت زیادہ امن و سکون، مودت اور رحمت کا باعث بھی ہے. اور اگر اس میں اسلامی اقدار کا خیال نہ کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی زحمت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، گھروں کا اور معاشرے کا اجاڑ بھی ہے، اور بہت بڑی لڑائی اور جھگڑا بھی ہے. بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی سب سے پہلا قتل جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانیت کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا قابیل اور حابیل کے درمیان، سورہ مائدہ میں جس کی تفسیر آتی ہے، وہ بھی شادی کے الجھاؤ کی وجہ سے ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر صحیح راستہ اختیار کر لیا جائے تو نسلیں بن جاتی ہیں، گھر بن جاتے ہیں. اور اگر اس میں راستہ صحیح اختیار نہ کیا جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت مختصر اور جامع انداز سے طریقہ کار بتلایا ہے. چونکہ وقت کم ہے، میں 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں شادی کا اور نکاح کا معیار اسلام نے جو بتلایا ہے اس کی وضاحت ہوگی. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں، ایک معیار اسلام نے بتلایا ہے عورت کی طرف سے، اور ایک معیار بتلایا ہے اسلام نے مرد کے حوالے سے. عورت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی شادی 4 چیزوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے. 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عورت سے شادی کرنے میں. ایک کیا ہے؟ اس کا مال و دولت کتنا ہے اس عورت کے پاس. پھر آپ نے فرمایا حسب و نسب، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عورت کی خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عورت کے دین کی بنا پر بھی شادی کی جاتی ہے. ان 4 کا اب آپ دیکھیں، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام نے ان تینوں کو دیکھنے کی ممانعت نہیں کی، بلکہ ترغیب دی ہے، توجہ دلائی ہے. آپ عورت سے شادی کرتے وقت مال بھی دیکھ سکتے ہیں، حسب و نسب بھی دیکھ سکتے ہیں، خوبصورتی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، دین کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن شادی میں معیار کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی ان 4 چیزوں کو دیکھتا ہے تو فبیہا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں آپ کو کمی بیشی نظر آئے، کہیں آپ دیکھتے ہیں مال ہے حسب و نسب نہیں ہے، کہیں حسب و نسب ہے مال نہیں، کہیں حسب و نسب بھی ہے مال بھی ہے خوبصورتی نہیں ہے، کہیں تینوں چیزیں نہیں ہیں لیکن دین ہے، اسلام یہ بتلاتا ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر آپ مال کو نہ دیکھیں، جمال کو نہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. تَرِبَتْ يَدَاكَ یہ عرب کا ایک محاورہ تھا کہ آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس کا دین دیکھیں، دین میں ترجیح دیں. ہم دیکھتے ہیں تاریخ انسانیت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں وہ ہیں 69 قومیں. 1 لاکھ سے اوپر نبی آئے ہیں اور 69 قومیں آئی ہیں. ہم 70ویں اور آخری قوم ہیں. اور ہم سے پہلے جو بڑی قوم آئی ہے وہ بنی اسرائیل ہے، جس کا سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. اور بنی اسرائیل کے 2 طبقے ہیں، ایک ہے یہودی اور ایک عیسائی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام سے پہلے بڑی قومیں تھیں یہودی، پھر عیسائی، پھر مشرکین مکہ، پھر اسلام آ گیا. تو اگر آپ ان 4 کا موازنہ کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ تاریخ انسانیت میں، قرآن پاک میں، احادیث میں یہودیوں کی یہ خصلت تھی
کہ وہ شادی کے معاملات میں کیا دیکھتے تھے؟ عورت کے پاس پیسے کو ترجیح دیتے تھے یہودی. اور آج بھی اس وقت دیکھ لیں پوری دنیا میں یہودی پیسے کے پجاری ہیں اور پوری دنیا میں پیسوں میں انسانیت کو جکڑا ہوا ہے. یہ اس وقت سے یہ خباثت ان کے اندر موجود ہے. اسی لیے تو یہ لعنتی قرار پائے داؤد علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. تو یہ دیکھتے تھے پیسہ. اور ان کے بعد آئے عیسائی. تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ وہ شادی کے معاملات میں سب سے زیادہ جس بات کو ترجیح دیتے تھے وہ کیا تھی؟ خوبصورتی. اور ان کے بعد مشرکین مکہ تھے. ان کے ہاں شادی میں جو معیار تھا ساری چیزوں کے ساتھ جس کو اہمیت دی جاتی تھی وہ تھا حسب و نسب، خاندان کے بڑا ہو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں خاندانی اعتبار سے مکہ میں جو بڑے خاندان کا تھا وہ چھوٹے خاندان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا. اور آج یہ امت مسلمہ کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ تین بڑے یعنی مذاہب تھے یا خاندان تھے یا علاقے کے رواج تھے. اسلام آیا، اسلام نے آ کے ان تین چیزوں کو برقرار رکھا ہے. لیکن اسلام نے اپنا ایک معیار رکھا ہے اور اپنی ایک خوبی رکھی ہے، وہ یہ ہے ان تینوں کے ساتھ اگر آپ کو دیندار خاتون مل جائے تو قبول کر لو. اور اگر ان تینوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک نیک اور صالحہ عورت مل جائے، اس میں تینوں باقی چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے اندر دین ہے، آپ اس کو ترجیح دیں. اس لیے کہ جس کے پاس دین ہوتا ہے اس کی آنے والی نسلیں دیندار ہو کے یہ ساری کی ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکتی ہیں. لیکن جس کے اندر دین نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار نہ ہو، تو وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گی اور آپ کی کیا وفا کرے گی. اسی لیے بعض اہل علم یہ بھی کہا کرتے تھے اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا تو اپنے دونوں ہاتھ اس سے صاف کر لو. اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ جو اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ کل یہاں راولپنڈی کے اندر ایک معالج کے پاس ہم بیٹھے تھے، ماشاءاللہ کافی دیندار تھے. تو وہاں ہمارے بیٹھے ہوئے بھی ایک فیملی آ گئی، میاں بیوی آ گئے. تو انہوں نے بتایا کہ میری اہلیہ کو بہت مسائل ہیں، شوگر ہے، پرابلم ہے، میڈیکلی بہت سارے یعنی ہارٹ پرابلم بھی ہے، شوگر بھی ہے، کافی ساری بیماریاں بتلائیں. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ تو اس نے وہ کہنے لگی، ایسے کرنے لگی تھی ہاں. تو اس کا خاوند کہنے لگا یہ کہاں نماز پڑھتی ہے، فجر کی پڑھتی ہے صرف. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں میری ساری دوائیاں کسی کام نہیں آئیں گی اور دنیا بھر کے ڈاکٹرز کی دوائیاں کسی کام نہیں آئیں گی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا نہ ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو شفا چاہیے تو سب سے پہلی نشانی مسلمان ہونے کی نماز ہے. جو عورت نماز نہیں پڑھتی، دیندار نہیں ہے، ایسی عورت کے مال اور جمال اور کمال کو آپ کیا دیکھیں گے؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے ایسے گھرانے ہیں جو مال اور حسب و نسب کو دیکھتے ہیں اور شادیاں بھی اتنی زیادہ اسراف کے ساتھ کرتے ہیں، تبذیر کے ساتھ کرتے ہیں. شادیوں کے اندر ایسے غیر شرعی کام اتنے کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ اڑا دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ہفتہ 10 دن کے بعد وہ شادی چل نہیں پاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ روم کی 21 نمبر آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کی ہے. اور اگر دین کی بنیاد پہ شادی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الفت و محبت کبھی پیدا نہیں ہوتی. اور میاں بیوی ایک ایسا تعلق ہے کہ جو تقریباً سب سے زیادہ وقت اکٹھے گزارتے ہیں. انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتا جتنا اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اولاد بھی جوان ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہے لیکن میاں بیوی سب سے زیادہ وقت اکٹھے گزارتے ہیں. ان کے درمیان اگر الفت و محبت نہ ہو تو یہ رشتہ پوری زندگی انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اسی لیے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جس جوڑے کے اندر نبھا نہ ہو، اتار چڑھاؤ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، مسائل ہوں، کرائسز ہوں، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں طلاق ہو جانی چاہیے. ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی. یہ جوڑا نہیں چل سکتا، اسے فارغ کریں. ہو سکتا ہے لڑکے کو کوئی اچھی لڑکی مل جائے اس کے مزاج کے مطابق اور لڑکی کو کوئی اچھا لڑکا مل جائے،
اور یہ بھی اسلام کی خوبی ہے، ورنہ ہندوازم کے اندر ایک دفعہ کٹھے ہو گئے، زندگی بھر دوبارہ کسی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کیا ہے؟ نکاح کا معیار ہے۔ مرد والے عورت کے اندر یہ بات دیکھیں، عورت عمومی طور پر معاشرے کے اندر، اسلامی معاشروں کے اندر بھی اس وقت دیندار بچیاں اور دیندار خواتین جو ہے نا وہ محروم بیٹھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے کہ جہیز دے کے اپنی بچیوں کی شادی کروائیں۔ کتنی بچیاں ایسے بوڑھی ہو رہی ہیں صرف مال نہ ہونے کی بنا پہ۔ تو وہ معاشرہ اور وہ مذہب جس کے اندر ترجیح ہی دین کو دی جاتی ہے، اس دین کا دعویٰ کرنے والے اور اس معاشرے کے اندر بچیاں جو ہے وہ شادی کے بغیر بیٹھی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں پیسہ ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی ظلم والی بات ہے اور کتنی زیادتی والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر معاملات کے اندر اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میری اور آپ کی پہچان عبادات سے نہیں ہے، میری اور آپ کی پہچان معاملات سے ہے۔ میری اور آپ کی پہچان معاملات سے ہے۔ سب سے زیادہ معاملہ انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی کا خامد کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان کیا تھا کہ خیرکم خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے سارے کام کاج کے سمیت 9 گھروں کے اندر اتفاق و اتحاد کا اعلیٰ معیار پیدا کر کے دکھایا۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر نکاح کا معیار۔ باقی جہاں تک مرد کی بات ہے، اس میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے سنن الترمذی کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تمہیں، یعنی عورت والوں سے کہا، بچیوں والوں سے کہا، اگر تمہیں کوئی ایسا بندہ نکاح کا پیغام بھیج دے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے اور جس کے اخلاقیات سے آپ مطمئن ہوں، آپ خوش ہوں کہ دیندار بندہ ہے، با اخلاق بندہ ہے، کردار والا بندہ ہے، حسن کردار کا حامل ہے، اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو منگنی کا پیغام بھیجے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، آپ کے عزیز رشتہ دار کے لیے، کیا ہے؟ فزوجوہ، تو اس کو شادی کرا دو، اس کو رشتہ دے دو، اس کا نکاح کروا دو۔ آپ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا تفعلوہ، اگر تم اس معیار پہ شادی نہیں کرو گے، دین اور اخلاق، اس معیار پہ شادی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ کیا فساد ہوگا؟ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آج تک ہم بہت زیادہ کمزوریوں کے باوجود ہمارے ہاں انسانی نسل پاک ہے۔ آپ یورپین ممالک میں چلے جائیں، ڈیولپ کنٹریز جن کو آج دنیا کہتی ہے، وہاں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کا ہی نہیں پتا۔ غیر مسلم ملکوں کے اندر اب تو یہ عیب بھی نہیں رہا نا، وہاں پہ تو یہ عیب بھی نہیں ہے، آپ کی ماں کہاں ہے، آپ کا باپ کہاں ہے، اگر کوئی نہیں بتا سکتا تو وہ عیب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر پتہ چل جائے کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے کوئی، یہ تو غلطی والا بچہ ہے، تو وہ تو اپنا سر چھپائے پھرتا ہے، وہ تو معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ہاں اتنی اقدار ہیں اور الحمدللہ باقی ہیں ابھی تک۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خاندان پاک ہیں، لوگ پاک ہیں۔ ہمارے ہاں حرام کے اولادیں نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمانوں کو اسے محفوظ رکھے۔ تو کیا فتنہ ہوگا، کیا فساد ہوگا؟ جب شادی نہیں ہوگی تو لوگ اپنی اس جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی اور غیر فطرتی راستے استعمال کریں گے، اختیار کریں گے، جس کے نتیجے میں ایسی نسلیں تیار ہوں گی جو اللہ کے بھی باغی ہوں گی، رسولوں کی بھی باغی ہوں گی، اور انسانیت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہوں گی۔ تو آپ نے فرما دیا، آپ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں استحکام رہے، اختلافات ختم ہوں، لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں، تو 2 باتوں کا خیال کریں۔ ایک تو اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، کیونکہ یہ دین معیار ہے، بچی ہو یا بچہ، شادی کا دیندار بنائیں۔ اور دیندار بچہ جو ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ وفادار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے اور اس کے اوپر فضل و کرم کریں گے، وہ آگے اپنے گھر کے اندر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے خاوند کے ساتھ بھی وفادار ہوگا، اور الفت و محبت کے ساتھ یہ سلسلہ چلے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کوشش کریں، جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، شادی
اسلام نے جو معیار قرار دیا ہے نا وہ یہ ہے کہ شادی جلدی کی جائے۔ سورہ نساء میں کیا آتا ہے کہ وہ یتیم بچے جن کا والد فوت ہو گیا اور وہ کسی کی کفالت میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا، اس وقت تک تم ان کا مال ان کو واپس نہ کرو حتی اذا بلغ النکاح، جب تک یہ نکاح کی مدت کو نہ پہنچ جائیں، بالغ نہ ہو جائیں۔ تو یہاں سے کیا بات سمجھ آتی ہے، مفسرین کیا لکھتے ہیں، شادی کا جو وقت ہے وہ بلوغت ہے، وہ 30 سال اور 25 سال اور 20 سال اور 15 سال نہیں ہے، وہ بلوغت ہے۔ اور آج کل لڑکا اور لڑکی تقریباً 12-13 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں، بہت بھی تاخیر کرنی ہے تو 15 سال سے ہی، جتنا جلدی ہو سکے شادیاں کروائیں۔ اور ہمارے ہاں لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ابھی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں 30 سال کی عمر کے اندر بھی وہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہمارے ہاں دلیل ہوتی ہے بچہ ابھی پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ عقل و شعور بھی دینا شروع کریں تاکہ یہ بچہ 10-12 سال کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے ایک عورت دیکھی جو 21 سال کی دادی تھی، 10 سال کی تھی شادی ہوئی، 11 سال کی تھی تو اس کے ہاں بیٹا ہوا، وہ خود 20 سال کی تھی، اس کا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کی شادی ہوئی، اور وہ 21 سال کی تھی، اس کے بیٹے کے ہاں بیٹا تھا۔ تو نسلیں پاک کب رہتی ہیں؟ جب انسان کی جنسی ضرورت اسے آوارہ کرنے لگے، اس سے پہلے ہی آپ اس کو جائز کام کے اندر باندھ دیں۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بعض مزاحیہ لوگ یا اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی بر وقت ہو اور شادی طریقے سے ہو، نسلیں ٹھیک رہیں، تو اس کے اوپر سے 3 نقطے اڑا دیں، تو کیا بن جائے گا؟ سادی سی شادی کریں بس، جیسے آپ علیہ السلام کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے امیر صحابہ میں سے ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، امیر آدمی تھے، جیولر تھے، سونے کا کاروبار کرتے تھے، بہت مالی اعتبار سے مستحکم تھے۔ ان کی شادی ہوتی ہے مدینے میں اور آپ علیہ السلام کو دعوت ہی نہیں، اور ہمارے ہاں اس وقت تک شادیاں ہی نہیں ہوتی جب تک بچہ امریکہ سے نہ آ جائے، سعودیہ سے نہ آ جائے، فلاں جگہ سے نہ آ جائے، پورے پاکستان سے لوگ رشتہ دار اکٹھے نہ ہو جائیں، تب شادیاں ہوتی ہیں۔ ایسا تو نہیں اسلام میں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ ان کی کپڑوں کے اوپر خوشبو کے نشانات ہیں، تو آپ نے فرمایا اولیم ولو بشا، ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ہی ہو، تھوڑا سا اعلان نکاح کر لو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام کے ہاں شادی اور یہ چیزیں جو نا کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام جنگ میں گئے ہوئے، راستے میں شادی ہو جاتی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے۔ کھانے پینے کو کیا ہے، ولیمے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آ جاؤ، تو اکٹھا کر کے ولیمہ کر لیتے ہیں بس۔ کتنا آسان ہے شادی کرنا۔ جتنا شادی کو آسان بنائیں گے، تکلفات سے پاک کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پاک دامنی پیدا ہوگی اور پاک نسلیں پیدا ہوں گی اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب دیکھیں نا ہمارے اکابر کے اندر امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ آج وہ لوگ پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آج تو سہولتیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جہاں تک یہ میڈیا میری بات پہنچاتا ہے وہاں تک بھی بات سن رہے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب آج کے دور میں آپ بہتر انداز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں تو پھر وہ علمی معیار کہاں چلا گیا؟ وہ دنیا کہاں چلی گئی جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اسلام کی حفاظت کی؟ اصل میں اس کے لیے روحانیت چاہیے، اور روحانیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنے جنسی اور صنفی ضروریات کو بے لگام نہ ہونے دے۔ تو ہمارے ہاں دینداری کی بنیاد پہ اگر یہ فیصلے کیے جائیں، دنیا داری کی بنیاد پہ نہ کیے جائیں، تو بہت جلد ہم اپنے ان مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون، راحت اور محبت اور پیار عطا فرمائے، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو اپنا فرما بردار بنائے۔ اور جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان کو اسلامی اقدار کا خیال کر کے شادی کرنے کی اور اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ